اگر آپ مستقل بہنے والے کانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھیں. اس میں نے اس کی وجوہات، اس کی وجہ سے جو مریض کو مسائل ہوتے ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ اس میں نے سارا بتایا ہے تفصیل سے. السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر ریاض ہوں، پروفیسر آف ENT. اس وقت میں کانٹیننٹل میڈیکل کالج لاہور میں ایز اے پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں جناح ہاسپٹل لاہور، میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اور اس کے علاوہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل میں سروسز کر چکا ہوں. تو آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے ایک دائمی بہنے والے کان. یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کا ہے اور وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہے مستقل حل کہ نہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ مسئلہ شروع کس طرح سے ہوتا ہے. عموماً اس طرح سے ہے کہ کوئی دوسری بیماری، کسی اور جگہ انفیکشن ہے، مثلاً سائنوسائٹس ہے، تو وہاں سے جو ریشہ گلے میں گرتا ہے تو وہ ایک ٹیوب ہے جو کانوں کو گلے سے ملاتی ہے اور اس کے ذریعے یہ کانوں تک کے اندر چلا جاتا ہے. انیشلی تو وہ پینفل سچویشن ہوگی، اسی وقت تک ہم اگر اینٹی بائیوٹکس سے اس کا علاج کر دیں تو یہ سچویشن سیٹل ہو جاتی ہے. لیکن اگر ڈیلے ہو جائے تو وہی ریشہ جو کان کے مڈل ایئر میں جو وہ بنتا ہے وہ کان کے پردے کے تھرو سوراخ کر کے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر صحیح طرح سے علاج ہو جائے، جو کہ اینٹی بائیوٹک لینے سے اور کان میں ڈراپس ڈالنے سے صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. لیکن لاپرواہی کی جائے تو پھر یہ ایک سدا بہنے والے کان میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس سے مسائل کیا ہوتے ہیں. ایک تو کان کے بہنے کی بیزاری. اگر بیماری جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے تو اس سے وہ ریشے سے اسمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بندہ خود بیزار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیئرنگ میں مسئلہ ہوتا ہے. وہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پردے میں کتنا سوراخ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا بیماری کان کے باہر والے حصے میں ہے یا اندر انٹرنل سینسر کو بھی متاثر کر رہی ہے یا کان کے ہڈی کو بھی لگ گئی ہے. تو اس طرح یہ بڑا ویری کرتا ہے اس کی سیویرٹی. تو اب یہ ہے کہ یہ بار بار کیوں بہتا رہتا ہے. دو وجوہات ہیں کہ کان کے پردے میں آلریڈی سوراخ ہے. جب کبھی بھی بندے کو نزلہ زکام یا گلا خراب ہوگا تو وہاں سے انفیکشن وہی ٹیوب جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، اس کے ذریعے پھر کانوں میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر بر وقت اس نزلہ زکام اور گلا خراب ہونے کا علاج نہ کیا جائے تو پھر دوبارہ پھر سے اسی کانوں میں یہ دوبارہ بیماری انفیکشن چلی جاتی ہے اور پھر سے بہنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ کانوں میں اگر بار بار پانی جائے. یہ دو ہی وجوہات ہیں، یا تو پانی جانے کی وجہ سے یا گلے اور ناک کی انفیکشن کی وجہ سے وہاں سے دوبارہ پھر انفیکشن آتی رہتی ہے اور یہ بار بار کان بہتے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں. بالکل اس کا حل ہے. یہ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مستند جو ہے ENT کے اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کا معائنہ کرے. ٹھیک ہے، کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، کس حد تک ہے. اگر تو یہ بیماری جو ایئر کی جھلی تک ہی محدود ہے اور ابھی ہڈی کو نہیں لگی تو اس کا یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے ڈراپس ڈالتے رہیں گے 2 سے 3 ہفتے، اس میں اکثر ڈرائی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو وہ وجوہات جن کی وجہ سے یہ انفیکشن کانوں تک پہنچی، مثلاً سائنوسائٹس ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے، یا ناک میں غدودیں ہیں، تو ان چیزوں کا بھی اس کے ساتھ ساتھ علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. اس طرح ایک دفعہ کان جب خشک ہو جائیں اور بیماری صرف باہر والے حصے میں ہی ہے، ہڈی کو نہیں لگی، تو پھر کان کا ڈرائی ہو جائے تو کان کا جو پردہ ہے اس کو ایک دفعہ ریپیئر کر دیں تو پھر یہ بار بار کان بہنے والا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جس کو بھی مسئلہ ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہے ENT والوں، تاکہ وہ اس کو اسیس کرے. ہیئرنگ لاس کتنا ہے اس کو بھی اسیس کرے،
اور یہ بھی اسیس کرے کوئی ایکس ریز لے کے یا سی ٹی اسکین کر کے کہ بیماری کہاں تک لگی ہوئی ہے، کیا ہڈی کو تو نہیں لگی ہوئی. تو ہڈی کو جب لگی ہوئی ہو تو اور طرح کا آپریشن ہوگا جسے ہم میسٹوئڈیکٹمی بولتے ہیں. لیکن اگر کان کے اندر مڈل ایئر میں جو جھلی ہے صرف وہیں تک محدود ہے تو اس کو ڈرائی کر کے اور پریکاشنز کر کے کان کو پانی سے بچا کے تو یہ ڈرائی ہو جائے گا جب تو اس کان کے پردے کی ریپیئر کی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک مسلسل تنگ کرنے والا جو مسئلہ ہے تو اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. یہاں اگر یہ ہے کہ پردے کی ریپیئر کے بعد بھی انفیکشن کلیئر ہو جائے، پھر بھی اگر سینسر کو کوئی ذوف پہنچا ہے تو مریض کے لیے ایک آسانی تو پیدا ہو جاتی ہے کہ کم از کم اگر ہیئرنگ لاس زیادہ ہے تو جس کان کا پردہ جو ہے ریپیئر ہو چکا ہے وہاں ہیئرنگ ایڈز لگائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر مسلسل کام بہہ رہا ہو تو وہ ہیئرنگ ایڈ کا استعمال جو ہے وہ بھی پھر ممکن نہیں ہوتا، بار بار ہیئرنگ ایڈز بھی خراب ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو اور وہ دکھانا چاہے تو یہاں کلک کرے تو پھر باقی چیزوں کا اسیس کیا جا سکتا ہے اور ہر چیز کا حل ممکن ہے. اس کے علاوہ جی ایک جو آپ کو یہ ٹیک ہوم میسیج جو ہے اس سلسلے میں وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کے کان میں پین ہو تو اس کا بر وقت علاج کرائیں، یا کان بہنا بھی شروع ہو جائے پھر بھی بر وقت علاج اس کا ضروری ہے. آپ نے ایک مستند ENT اسپیشلسٹ کو دکھا کے تاکہ یہ ایک دائمی بہنے والے کان میں کنورٹ نہ ہو، تو یہ ایک ضروری پریکاشن ہے.